الرحیم سونے دا صدقہ مہربانی باب ما یکرہ من وطء الاختین الامتین وغیر ذالک صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر سبحان اللہ باب وہ جو مکروہ ہے یعنی اختین آماتین کی وتی سے اور اس کا غیر اور دو لونڈیاں دوویں بھیناں دوواں نال نہیں وتی ایک نال ہی کرنی ہے دوجی نو ہاتھ نہیں لانا ہاں جی باب وہ شے ہے یعنی اختین آمتین کی وتی اور اس کا غیر محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم قال اذا كان عند الرجل اختان مملوکتان فواتي احداهما فليس له ان يطاع الاخرى حتى يملك فرج التي وطئ غيره بنكاح او غيره وان كانتا اختين احداهما امراته فوطئ الامة منهما فليعتزل امراته حتى تعتد الامة من مائه قال محمد رحمه الله وبهذا كله نأخذ إلا في خصلة واحدة لا ينبغي له أن يطاع امرأته إذا وطئ أختها حتى يملك فرج أختها عليه غيره بنكاح أو ملك بعد ما تستبرئ بحيضة وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى روایت کی گئی ہے جناب ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں او جاگیا جے جب کہ ہوں ایک رجل کے پاس اختان مملوکتان پس وتی کر لی اس نے دو میں سے ایک سے تو پس نہیں جائز اس کے لیے یہ کہ وتی کرے دوسری سے حتیٰ کہ مالک بنا دے اس کی فرج کا جس سے وتی کی ہے مالک بنا دے اپنے غیر کو سنیا جی اندہ ہون اس موتوبہ دا کسی اندی فرج دا اندی فرج دا مالک بنایا ہے کس طرح نکاح کے ساتھ یا اس کے غیر بھی کسی نے دے ہی دے وے تاں دوجی نال وتی کر سکتا ہے سنیں اے تسی دو میں لونڈیاں نے اور اگر ہوں دو بہنیں ایک ان کی بیوی ایک بیوی ہے ایک مثال طور تے کسی دی لونڈی سی تے انہیں نال شادی کیتی تے انج نال شادی کیتی وہ ان دی بہن دی پہلے لونڈی سی یا اے جڑی لونڈی نال شادی کیتی اے بہن ہرا ہو چکی سی تے ان دے نال نے شادی کر لی دوسری بہن دی لونڈی ہے جڑی بھی صورت ہے تو دو ایک اس کی بیوی ہے تو پس وتی کر چکا ہے لونڈی سے ان دونوں سے ہن بیوی نال وتی کدوں کرے گا پس چاہیے کہ علیحدہ رہے اپنی بیوی سے حتیٰ کہ عدت گزار لے لونڈی اس کے پانی سے اے لونڈی جڑی ہے نا ایک مہینہ ان دے نیڑے نہ جائے انہوں ایک حیض آ جائے تو ان دا استبراء ہو جائے تو ہن بیوی نال بتی شروع کر دے وے تے اینوں نہ چھیڑے اینوں ایک نہ فرمایا ہے حضرت ابراہیم نخعی نے اے دوسری صورت وچ اے فرمایا ہے کہ لونڈی بھی رہ جائے گی لیکن بیوی نال بتی کر سکتا ہے اس طریقے نال سمجھا جے ہن سنو جلے تو مسئلہ پڑھیا ہو انج نہیں وہ یہ نہیں بھی غلط پہ آنے نے بابیاں جو کچھ آنکھوں نہ فتوے دیتے اپنے اپنی دلیل دے مطابق کوک ہو جو قالا فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے ہم اس کل کو لیتے ہیں مگر ایک مسئلے میں ایک خصلت میں وہ کیڑی کہ لا ینبغی لہو کہ نہیں جائز زوج کے لیے اور مالک کے لیے یہ کہ وتی کرے اپنی بیوی سے جب وتی کر لی اس کی بہن سے اور لونڈی سے حتیٰ کہ مالک بنائے اس کی بہن کی فرج کا اے علیہ تھلے لکھا جو علیہ لفظ زیادہ اندے بچو نظر آ رہے ہیں علیہ تو کونی معنی تھے
حتیٰ کہ مالک بنائے بیوی کی بہن کی فرج کا اپنے غیر کو نکاح کے ساتھ یا ملک کے ساتھ بعد اس کے کہ استبراء کر لے وہ ایک حیض کے ساتھ تے پھر کرے تاں ہن بیوی نال بتی کر سکدا ہے. لونڈی وچ بھی یہی ہے کہ ان دی فرج دا کسی نوں مالک بنائے تے تاں اودی دوجی بہن نال تے بیوی وچ بھی یہی کہ بیوی دی جڑی بہن ہے وہ لونڈی ہے ان نال بتی نہیں کیتی پھر تو بیوی بحال باجیو بتی کر چکا ہے. ہن بہن دے نال بتی تاں بیوی نال بتی تاں کرنی ہے جی انہوں کہ ان دی فرج کسی دی ملک چ دے بھیجیے جی. سنا جی حضرت ابراہیم نخعی نے فرمایا نا کہ استبراء کر کے بعد رہی رہے تو ٹھیک ہے لیکن ساڈا بھی عمل اس سے نہیں. اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حتیٰ یملکا اور تملیک سے ہی یعنی نہیں جائز زوج کے اس مالک کے لیے یہ کہ بتی کرے دوسری سے بعد اس کے ہون نہیں کر سکتا جب تک نہ حرام کرے پہلی کی فرج کو جن نال بتی کیتی سی اپنے آپ پر یا شادی کے ساتھ یا اپنی ملک سے کہ میں ان دوجی نو آزاد کر دے وے یا بیچ دے وے یا ہیبہ دے دے وے یا کسی نو صدقہ کر دے وے. اس لیے کہ اگر بتی کی دوسری سے تو البتہ ہو جائے گا جامع ان بینہما اور جمع بین الاختین لازم آ جائے گا کس میں بتی میں حقیقتاً تو ایتا لقول تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اور جمع بینہما فی الوقت یہ جمع ہے تو لہٰذا یہ بھی کیا ہے حرام ہے جی یہ بھی تو جمع ہی ہے جی. اگر قرآن پاک کے تو نکاح دا ذکر ہے نا تو دونوں نال بتی یہ بھی تو جمع ہی ہے تو لہٰذا کی ہن کی کرے بے فرج اختہا علیہ لفظ زیادہ ہے ہوں تے بی لا ینبغی لہو ان یاتا امراتو بیوی دی گل ہو کیوں واسطے جائز ہونے اس بات کے کہ ہو لونڈی کیا تو پاس ہو جائے گا جمع کرنے والا اپنے پانی کو دو بہنوں کے لہٰذا ہونے جو نہیں بعد ما تستبرئ بحیضۃ حتیٰ کہ پتہ چل جائے کہ وہ لونڈی حملہ نہیں تو ہونا گا ان دا نکاح کرائے یا انج کسی نو دے وے تے تاں دی بہن نال شادی کیتی وہ ان نال پتی کر سکدا ہے جی. روایت کی گیا جناب ابراہیم نخعی سے آپ فرماتے ہیں جب کوئی شخص کے پاس دو بہنیں مملوکتان پس وتی کر لی دو میں سے ایک سے پس نہیں جائز اس کے لیے یہ کہ وتی کرے دوسری سے حتیٰ کہ مالک بنائے فرج کا وہ فرج کے وتی کی ہے اپنے غیر کو نکاح کے ساتھ یا نکاح وتی کی ہے مالک بنائے اپنے غیر کو حتیٰ یملکا غیرہ ایتھے جوڑنے حتیٰ کہ مالک بنائے اپنے غیر کو نکاح کے ساتھ یا نکاح کے غیر کے ساتھ. اور اگر ہوں دو بہنیں ایک ان دو سے بیوی ہے اس کی پس وتی کر چکا ہے لونڈی سے ان دونوں میں سے پس چاہیے کہ دور رہے اپنی بیوی سے حتیٰ کہ عدت گزارے لونڈی اس کے پانی سے. امام محمد فرماتے ہیں اس کل کو لیتے ہیں ہم مگر ایک خصلت میں نہیں مناسب شخص کے لیے یہ کہ وتی کرے اپنی بیوی سے جب وتی کر چکا ہے اس کی بہن سے حتیٰ کہ مالک بنائے اس کی بہن کی فرج کا اپنے غیر کو نکاح کے ساتھ یا ملک کے ساتھ بعد اس کے کہ وہ استبراء کر چکی ہے حیض کے ساتھ استبراء کرے ایک حیض کے ساتھ تے یار لگی پہ نہ ایک حیض کے ساتھ وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی جی. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن الحیثمی عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم انه قال في الامتين الاختين تكونان عند الرجل يطأ احداهما انه لا يطأ الاخرى حتى يملك فرج التي وطئ غيره قال وطئ اگر تو دا رائی وچ وطئ غيره وہ غلط میم دا رائی وقف لازم ہے وطئ باچا جا جی گل سمجھی کو بے اے مطلب ہے کہ بھی اے دے نال واطع غیر او دا نہیں نال جوڑنا ہے نو
غیرہ اینج مل جو ملے کو غیرہ ہو جو 15 منٹ لائے نے قال محمد رحمہ اللہ وبی ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ. اور سمجھا جی دھیان کرے جی. روایت کی گئی ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بات کہ آپ نے فرمایا عامتین اختین کے بارے میں جو دونوں ہوں ایک رجل کے پاس کہ وتی کی اس نے 2 میں سے ایک سے تو آپ نے کیا فرمایا اے فرمایا یہ تو بڑی نا تصویر کہ بے شک نہ وتی کرے دوسری سے حتیٰ کہ مالک بنائے اس کی فرج کا جس سے وتی کر چکا ہے. کس کو مالک بنائے؟ اپنے غیر کو. تو پیچھے پڑھے پاویں نکاح نال یا کسی اور طریقے نال. قال محمد رحمہ اللہ بابی ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ. روایت کی گئی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بات کہ آپ نے فرمایا عامتین اختین کے بارے میں جو ہوں دونوں ایک رجل کے پاس وتی کر چکا ہے 2 میں سے ایک سے یہ بات کہ نہ وتی کرے دوسری سے حتیٰ کہ مالک بنائے اس کی فرج کا کہ وتی کر چکا ہے مالک بنائے اپنے غیر کو. قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابي حنيفه رحمه الله. محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم رضي الله تعالى عنهم أنه كان يكره أن يطأ الرجل أمته وابنتها وأمته وأختها أو عمتها أو خالتها وكان يكره. اے نام مجهول تاں پڑھی دینے جی پیچھے فائل دا ذکر نہ آوت یا ابراہیم نخی دی گل ہے أنه كان يكره أن يطأ الرجل. وہ تو ہو گیا وکان یکرہ يكره من الإماء ما يكره من الحرائر. قال محمد رحمه الله وبه نأخذ كل شيء كره من النكاح فإنه يكره من ملك اليمين إلا في خصلة واحدة يجمع من الإماء ما أحب ولا يتزوج فوق 4 حرائر و4 من الإماء وهو قول أبي حنيفة. اے حرائر یار جمع منتال جموع بلاوی وے حرائر وہو قول وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. اے شاباس ہے کہ عورتاں تے کوڑ چڑی تاں کہ وطن میں زہر ہی دینی ہے جی. روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ آپ ناپسند کرتے تھے مکروہ جانتے تھے یہ کہ وتی کرے رجل اپنی لونڈی سے اور اس کی یعنی ماں تے تھی 2 میں لونڈیاں نے اور وتی کرے اپنی لونڈی سے اور اس کی وتی کرے لونڈی سے اور اس کی وتی کرے لونڈی سے اور اس کی ساریاں آ گئی ہیں نا بھی یہ دونوں جمع نہیں کرنا دونوں ایک مسئلہ. اور آپ مکروہ جانتے تھے لونڈیوں سے وہ جو کچھ مکروہ جانتے ہیں آپ حرائر سے جڑا کم حرائر وچ مکروہ ہے نا منع ہے وہ لونڈیاں وچ بھی منع ہے. سنیں جی امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہم لیتے ہیں اسی کل شے کو کہ مکروہ ہے نکاح سے ہر نہ لیتے ہیں ہم اسی کو کی مطلب ہر شے جو مکروہ ہے کس سے یعنی نکاح کر کے جڑا کم منع ہے نا بے شک وہ منع ہے ملک یمین سے مگر ایک خصلت میں وہ وکھری ہے کیڑی کہ جمع کر سکتا ہے لونڈیوں کو جتنا چاہے. لونڈیاں جڑیاں نے نا جی وہ جنیاں بھی رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے. اس کام میں جو لونڈیاں تھے جڑا نا بیویاں بکریاں نے اور نہیں شادی کر سکتا 4 کے اوپر 4 حرائر سے اوپر اور 4 لونڈیوں سے اوپر شادیاں صرف لونڈیاں 4 نال کر سکتا ہے تو ہورا بھی 4 نال تے لونڈیاں جڑیاں نا ویسے لونڈیاں 1000 رکھ سکتا ہے جی. وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. جی سمجھئی ما احبا یعنی بغیر اعتبار عدد کے اگرچہ تجاوز کر جائیں کنے کولوں 1000 کولوں میں لونڈیاں رکھ سکتا ہے. جی ابراہیم نخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ بات کہ آپ مکروہ جانتے تھے یہ کہ وتی کرے رجل اپنی لونڈی اور لونڈی کی بیٹی سے اور لونڈی اور اس کی بہن سے اور لونڈی اس کی پھوپھی سے اور لونڈی اور اس کی خالہ سے اور مکروہ جانتے تھے لونڈیوں سے وہ جو کچھ مکروہ جانتے تھے حرائر سے. قال محمد وبه ناخذ ہر شے جو مکروہ ہے نکاح سے بس بے شک وہ مکروہ ہے ملک یمین سے مگر ایک خصلت میں
جمع کر سکتا ہے شخص لونڈیوں سے جتنا چاہے اور نہ شادی کرے 4 مرہ سے اوپر اور 4 لونڈیوں سے اوپر. وہو قول ابی ایندے وچ گل بھی وکھری ہے، اے کی گل ہے، اے وکھری ہے، باقی سارا ایکو جہی ہے. جی باب الاماتی تباع او توہب ولہا زوج. باب لونڈی بیچی جائے جی یا ہیبا کی جائے جی اور حالانکہ اس کے لیے زوج ہے جی. تے ویچنے نال تے ہیبے نال نکاح تے تو فرق پیندا ہے کہ نہیں. جی باب لونڈی بیچی جائے یا ہبہ کی جائے اور اس کا زوج ہے. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم فی المملوکۃ تباع ولہا زوج قال بیعها طلاقها. قال محمد ولسنا نأخذ بهذا ولكننا نأخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشترت عائشة رضي الله تعالى عنها بريرة فأعتقتها فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن تقيم عند زوجها أو تختار نفسها فلو كان بيعها طلاقا ما خيرها. توجہ ہے نکیوں. روایت کی گئی ہے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مملوکہ کے بارے میں جو بیچی گئی حالانکہ اس کے لیے زوج ہے. تو جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کا بیچنا اس کی طلاق ہے، لہذا خامد اور طلاق ختم ہو گئی، طلاق ختم ہو گئی، نکاح ختم ہو گیا. بھی لونڈی بیچ دئی ہے نا، اپنی لونڈی جڑی کسی نال شادی کرائی ہے انہوں دئیے ویچ او نکاح. جی یعنی عقل اس گل نو مندی ہے کہ ظاہر اگلا خرید رہا لونڈی خرید رہا ہے نا تو انہوں بھی ضرورت ہے، لہذا نکاح ختم ہونا چاہیے تاکہ استبراء تو بعد وہ اپنی بتی کر سکے. جی سمجھ آؤں دی بھیجے جی. یعنی ایک گل بھی جیسے بھی لونڈی خریدنے جڑی خرچ ہے نہ ہو جی تو آپ نے فرمایا بھی وہ ختم ہے. بس گل مک گئی. امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا اور نہیں لیتے ہم اس کو، ہم اس کو نہیں لیتے کہ بھی اس کی جو بیچنا صدقہ کرنا ہیبہ کرنا یہ کیا ہے، طلاق نہیں ہے، لیکن ہم لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو. جس وقت خریدا جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بریرہ کو، انہیں خریدیا نا کنوں تے وہ پہلو نکاح سی، پہلو تے خریدیا تے جے خریدنا طلاق ہوندی تے گل مک گئی سی نا. بس آپ نے ام المومنین نے آزاد کر دیا خرید کر کس کو، جب آزاد کر دیا نا تو پس خیار دیا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان اس کے یہ کہ ٹھہرے اپنے زوج کے پاس یا اختیار کرے اپنے آپ کو، سونے خیار دیتا ہے. پس اگر ہوتا لونڈی کا بیچنا طلاق تو نہ خیار دیتے سرکار اس کو، کیونکہ تو پہلی فارغ ہو گئی، سمجھے ہی. اے شاباش. او بیعہا طلاقہا یعنی ہوگا جاریہ کا بیچنا متزوجہ کا کیا اور فرقت. جناب عبداللہ بن مسعود قول دی وضاحت کر رہے نے، مک گئی اگے چلو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اب مملوکہ کے بارے میں جو بیچی جائے اور اس کے لیے زوج ہے، آپ نے فرمایا بے اس کی طلاق ہے. امام محمد فرماتے ہیں اور نہیں لیتے ہم اس کو، اور لیکن لیتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو. جس وقت خریدا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بریرہ کو پس آزاد کر دیا، آپ نے ان کو پس خیار دیا بریرہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درمیان اس کے کہ قائم رہے اپنے زوج کے پاس یا اختیار کرے اپنے آپ کو، قائم رہے یا ٹھہرے گا کوئی. جی پس اگر ہوتی تبصرہ پس اگر ہوتی بے لونڈی کی بے، جی لونڈی کی بے طلاق تو نہ اختیار دیتے سرکار کو بریرہ کو. وبالغنا عن عمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص وحذيفة رضي الله تعالى عنهم
أنهم لم يجعلوا بيعها طلاقها وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. امام محمد فرماتے ہیں ہمیں سند کے ساتھ یہ بات پہنچی ہے جناب عمر سے، جناب علی سے، جناب عبد الرحمن بن عوف سے، جناب سعد بن ابی وقاص سے اور جناب حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ بات کہ یہ ساری ہستیاں نہیں بناتے تھے لونڈی کی بے کو طلاق، اور یہی قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں پہنچی ہے ہمیں حضرت عمر سے مطلب اس اپنی سند کے ساتھ جی، اور حضرت مولا علی سے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف سے اور حضرت سعد بن ابی وقاص سے اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ بات کہ یہ ساری ہستیاں نہیں بناتے تھے لونڈی کی بے کو طلاق۔ محمد قال اخبرنا أخبرنا أبو حنيفة عن الهيثمي رضي الله تعالى عنه قال أهدي لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه جارية لها زوج عامل له فكتب إلى صاحبها بعثت جاریتن نہیں جاریتن بچ وقف آ گئے نا تاں واسے مذکر مونس جی۔ جارية لها زوج عامل له فكتب إلى صاحبها بعثت إلى جارية الیہ جارية مشغولة قال محمد وبه نأخذ لا يكون بيعها ولا هديتها طلاقا وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ روایت کی گئی جناب حیثم سے، وہ کہتے ہیں کہ ہدیہ بھیجی گئی جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لونڈی جس کے لیے زوج تھا جو کام کرتا تھا آپ کا، کسی کام تے آپ نے لایا سی ہوں زوج جڑا سی نا وہ آپ دے کول عامل سی، کسی کام بس رکھیا سی آپ نے، ان دے نال دی کی سی شادی تے او لونڈی ان دے مالک نے آپ نو ہدیہ بھیجی، جے بے طلاق ہندی تے اگلی گل نہیں سی ہونی کیڑی، پس لکھا جناب مولا علی نے لونڈی کے مالک کی طرف، بھیجی تو نے میری طرف لونڈی جو مشغولہ ہے، جو اے مشغولہ دا مطلب ہے بھی طلاق نہیں ہوئی کہ ہوئی ہے جی، ہاں مطلب ہے کہ تو لونڈی بھیجی بھی تسی نال بتی کر سکتے ہو تو اے تا مشغولہ ہے کہ اندہ تا نکاح ہے جی، اے مطلب ہے۔ قال محمد رحمہ اللہ وابہی ناخذو کہ نہیں ہے بے لونڈی کی اور نہ ہدیہ دینا لونڈی کا کیڑی شے، وَهُوَ قَوْلُ ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی جی۔ او شابہ جی ہے کچھ ہے پیچھے، او بے اوہا ہے او مشغولہ بے نکاح الغیر، لہذا نہیں ہے بے اس کی اور نہ ہدیہ اس کا، لیکن نہیں جائز اس کے لیے یہ کہ حتیٰ کہ جدا کرے اس کو زوج، اس کا زوج آپ طلاق دے کے فارغ کرے تو پھر بتی کر سکتا ہے مولا، ویسے نہیں جی۔ روایت کی یہ جناب حسن سے آپ فرماتے ہیں کہ ہدیہ بھیجی گئی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک لونڈی کہ اس کے لیے زوج تھا جو آپ کا عامل تھا، کام کرتا تھا آپ کا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لونڈی کے مالک کی طرف کہ بیجی تو نے میری طرف لونڈی مشغولہ، تو جے کر اطلاق ہندی تو پھر تو نہیں سن فرمانا کہ مشغولہ جی۔ قال محمد رحمہ اللہ تعالی وبی ناخذ، نہ ہوگی بے لونڈی کی اور نہ ہدیہ لونڈی کا طلاق، وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا ابو العطوف عن الزهري ان عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اشترى جاریة من امرأته زینب الثقفیہ، زینب الثقفیہ یار زینب الثقفیہ غیر منصرف بلاوی، واشترطت علیہ انہ ان استغنى عنها فهي احق بها بثمنها، فلقي عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فذكر ذلك له فقال ما يعجبني ان تقربها ولها شرط، نا قاربہ یقرب نہیں ہوندا، تقربها پھر تقربہ یہ کہ قریب جائے تو اس کے قربان نہیں جو پڑیا، ہاں ان تقربها ولها شرط، فرجع عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ فردها،
قال محمد وبه ناخذ كل شرط كان في بيع ليس من البيع وفيه منفعة للبائع أو المشتري أو الجارية فهو يفسد البيع مثل هذا ونحوه وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. توجہ کریں گے یار. روایت کی گئی ہے امام زہری رحمہ اللہ سے یہ بات کہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدی لونڈی اپنی بیوی جناب زینب ثقفیہ سے. انہیں اپنی بیوی کو لونڈی خریدی اور شرط لگا دی زینب ثقفیہ نے جناب عبداللہ پر یہ کہ اگر مستغنی ہوں اس سے تو پس وہ یعنی میں احق ہوں اس کے سمن کے ساتھ. فرمایا جی یہ اگے بیچنی ہوئے نا تو لوڑ نہ ہوئے تو پھر پہلی خریدار میں یا مینوں بیچنی جی کسی اور نہیں بیچنی. یہ انہیں بے وچ کی لائی کنہ نے جو بیوی ہیں کن کی سنیں بسم اللہ الرحمن. انہیں بے وجہ لگ گئی شرط تو جناب عبداللہ بن مسعود نو شبہ پہ گیا بھی یہ ٹھیک ہے کہ نہیں. پس ملاقات کی جناب عبداللہ بن مسعود نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پس ذکر کیا آپ نے یہ مسئلہ ان کے لیے بیج بے ہوئی ہے. پس فرمایا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نہیں پسند لگتی مجھے یہ بات کہ یہ کہ قریب جائے تو اس کے مینوں یہ گل نہیں پسند حالانکہ اس کے لیے شرط بھی ہے بے وچ شرط بھی ہے لونڈی نال. پس لوٹے جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے نا فردہ ہاں تو پس آپ نے لوٹا دیا لونڈی کو. فرمایا میں تیرے نال سودا نہیں کرتا تیرے نال وہ بے رد کر دیتی. قال محمد رحمہ اللہ وبہ ناخذ اسی کو ہم لیتے ہیں کہ ہر شرط جو ہو بے میں ایسی شرط جو بے سے نہیں ہے کیونکہ کچھ شرطیں بے سے ہوتی ہیں خیار شرط خیار رویت خیار عیب وغیرہ کہ وہ بے سے نہیں ہے ایک اور اس میں نفع ہو بائے کے لیے یا مشتری کے لیے یا لونڈی کے لیے. ایتھے لونڈی واسطے نفع سی بے کسی اور کو نہیں جائے گی مڑ کے میرے کو آئے گی تو پس یہ شرط فاسد کر دیتی ہے جیسے یہ اے جڑی شرط ہے ان وچ کہندا نفع ہے لونڈی دا اور اس کی مثال لونڈی دا یا مالکہ دا نفع ہے بونے پیسے دی واپس آ جائے گی جی. اور وہ قول ہے جناب ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا وہ سمجھے ہی او ایک منٹ میرے او یارو او جی جاریتن بیچی جو مملوکہ تھی جناب زینب کی ثقفیہ زینب ثقفیہ یہ بدل ہے من امرا اپنی بیوی یعنی اپنی بیوی جن کا نام کیا تھا زینب ثقفیہ. واشترطت علیہ یعنی علی زوج حل مشتری شرط لائی نال کہ اگر مستغنی ہو اس سے. اور ایک روایت میں یہ کہ اگر بیچے آپ اس کو تو پس میں فہیہ یعنی آپ کی بیوی فہیہ لی وہ میری لیے ہے بسمن الذی اس سمن کے بدلے کے بیچا میں نے اس کو اس سمن کے ساتھ انہیں پیسے آج واپس کرنی انہیں تو سنیں تو جناب عمر نے فرمایا کہ ما یوجبنی یعنی نہیں حلال آپ کے لیے عبداللہ یہ کہ کیا کرو حالانکہ اس کے لیے یعنی بائے کے لیے یا مشتری کے لیے یا ضابطہ اس میں یہ ہے ہر شرط کہ نہ تقاضا کرے اس کا عقد اس کا تقاضا نہ کرے. بسم اللہ الرحمن دھیان کریں عقد اس کا اور اس شرط میں منفعت و متاع کے دین میں سے کے لیے
یا معقود علیہ کے لیے، اور حالانکہ وہ معقود علیہ اہل استحقاق سے بھی ہے، کون؟ غلام لونڈی. تو اے جڑی شرط ہے نا فاسد کر دیتی ہے بے کو، جب کہ نہ ہو وہ متعارف نہ ہو اور نہ وارد ہوئی اس کے ساتھ شرع، متعارف بھی نہیں تو شرع بھی اس کے ساتھ وارد نہیں، تو یہ شرط کیا کر دیتی ہے؟ جیسا کہ شرط کرنا اجل کا سمن میں، جی، اور کس میں؟ مسمن میں. یہ ٹھیک ہے. شرط کرنی مدت کس میں؟ سمن میں. یہ ٹھیک ہے بھی پیسے ادھار تے مبیہ ہون، یا شرط کرنی اجل کی مسمن میں اور بے سلم وچ کندے وچ، کیونکہ شرع وارد لہذا ٹھیک ہے. اور شرط خیار یہ بھی ٹھیک ہے. ولم یکن اور نہیں ہے اور نہ ہو متضمن کس کے لیے؟ وہ شرط متضمن نہ ہو تو توسق کے لیے، جیسا کہ شرط کفیل بھی سمن. تو یہ جائز ہے ہر ایک، یہ ہر ایک میں تان دیاں گا مینوں بچ کو زامن دے، تیرے تے اعتبار نہیں ہے، یہ گل پکی کرنے واسطے. یہ ساریاں شرطاں ٹھیک نے. ایشا بس لیسا من البے یعنی نہیں ہے بے کے فی ہے اے بالحال و فی ذالک شرط و طلاق، بس باب طلاق کا اور عدت کا اتفاق ویکھو. جی قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم رضي الله تعالى عنه قال إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته للسنة تركها حتى تحيض وتطهر من حيضها ثم يطلقها تطليقة من غير جماع ثم يتركها حتى تنقضي عدتها وإن شاء طلقها ثلاثا عند كل طهر تطليقة حتى يطلقها ثلاثا. قال محمد وبی نأخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ. روایت کی گئی جناب ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں جب ارادہ کرے رجل یہ کہ طلاق دے اپنی بیوی کو لسنت کی سنت کے لیے، وہ سنت کا معنی آ رہے ہیں مطلب ضرورت پہ گئی تو ایسا طریقہ جس وچ شرن وہ شرن وہ ماخوذ نہ ہوئے تو کی کرے؟ جی پھر کہیں دی طلاق دے وے. تو فرمایا کہ کیا کرے بھی طلاق دے تو اندنے کہ تارا کا چھوڑے بیوی کو حتیٰ کہ انہوں آوے حیض اور پاک ہو اپنے حیض سے، پھر طلاق دے اس کو ایک طلاق بغیر جمع کے، توہر وچ جمع نہ کرے تو انہوں پھر چھوڑ دے اس کو حتیٰ کہ گزر جائے عدت اس کی، حتیٰ کہ سب تو بہترین ہے طریقہ ہے جی. اور اگر چاہے تو طلاق دے دے عورت کو اور اگر چاہے جی بے طلاقیں دے عورت کو 3 چاہے تو دے دے 3 ہر طہر کے وقت ایک طلاق، حتیٰ کہ طلاقیں دے دے اس کو، تو پھر ہر اگلے طور ایک ایک دیتی ہے وجہ 3 نہیں دینیاں نے تن جی. قال محمد رحمہ اللہ وابی ناخذو وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی للسنت، یعنی اور مراد مسنون سے یہاں اس لیے طلاق نہیں عبادت فی نفس ہا تاکہ اس کو ثواب ملے، تاکہ اس کو مسنون کہیں جی سنت کہیں. پس معنی مسنون کا وہ جو ثابت ہے طلاق ایسی وجہ پر کہ نہیں مستحق ہوگا طلاق دینے والا، ہاں ثواب دیا جائے گا جب کہ واقعہ ہو اس کے لیے داعیہ طرف اس کے کہ طلاق دے اس کو بعد یا حیض کو یا 3 طلاقیں. تو بھئی داعیہ واقعہ ہوا کہ انج کرے تو پس روکا اس نے اپنے آپ کو طریقے آخر کی طرف جی اور ایک کی طرف، لیکن نہ کہ طلاق پر
بل علی کف نفسی من تلک الإکاء کما افاد ابن الحمام نکھنے چ پئی کہ ہاں ثواب دیا جائے گا جب واقعہ ہوا اس کے لیے داعیہ یہ کہ بیوی کو طلاق دے کس کے بعد جمع کر بیٹھا تو مجبوری ہونے دی جان چھڑانی ہے یا حیضہ سی تے حیض وچ انہوں طلاق دینی پے گئی یا 3 طلاقاں دینیاں پے گئیاں سنے نا تو اس نے روکا اپنے آپ کو کدھر طریق آخر اور ایک کی طرف طریق آخر ایک کی طرف سنیں جی تو اب یعنی اس نے اپنے آپ کو روکا کہ عورت کو حیض آیا پھر پاک ہوئی پھر اس نے ایک طلاق دی اب یہ جو ایک دی ہے اس پر اس کو ثواب ہے ثواب طلاق پر نہیں وہ جو 3 طریقے تھے ان سے اپنے آپ کو روکا صبر کیا یہاں تک پہنچا اس پر ثواب ہے سمجھے ہی اے گل لی جی بگر کو بندہ پوچھتا ہے کہ طلاق تے کوئی ثواب ہے وے تے طلاق تے نہیں غلط طریقے پر طلاق دینے سے رکنا اور اس طریقے پر دینا جو جائز ہے یہ اس رکنے پر ثواب ہے جی ٹوٹ شابہ اگے تارا کا حتیٰ تحیدہ اس لیے کہ صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم سارے پسند کرتے تھے یہ کہ نہ اضافہ کریں لوگ طلاق میں کس پر حتیٰ کہ گزر جائے عدت جی اور یہ کہ وَأَنَّ هَذَا أَفْضَلُ عِندَهُمْ اس سے یہ کہ طلاقیں دے رجل کتنی ہر طور کے میں ایک اس کو بھی اے کم چنگا جے مجبوری بنی ہے تا جی رضی اللہ تعالیٰ سے آپ فرماتے ہیں جب ارادہ کرے رجل یہ کہ طلاق دے اپنی بیوی کو سنت کے لیے تو سنت دا معنی دسیا نہ تانوں جی چھوڑے اس کو حتیٰ کہ حیضہ ہو جائے اور پاک ہو جائے اپنے حیض سے پھر طلاق دے اس کو ایک طلاق تطلیقہ تنو ایک طلاق بغیر جمع کے پھر چھوڑے اس کو حتیٰ کہ گزارے وہ اپنی گزر جائے عدت اس کی اور اگر چاہے تو طلاقیں دے 3 ہر طور کے وقت ایک طلاق حتیٰ کہ طلاقیں دے اس کو دے لے اس کو اس طرح کر کے حتیٰ بھی 3 پوریاں کرے بھی ہر طور وچ ایک ایک دیندا جائے اے مطلب جی اتاما ساکھی دے نا بھی تھلو انج منو بھی اتے بھی من سکی پچھلے جملے دے معنی انج کر کے لیاؤ بھی سارا کا معنی ہو سکے جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا حماد عن ابراہیم عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم انه طلق امرأته وهي حائض فعيب ذلك عليه فراجعها ثم طلقها في طهرها قال محمد وبه نأخذ ولا نرى أن يطلقها في طهرها من الحيضة التي طلقها فيها ولكن يطلقها إذا طهرت من حيضة أخرى روایت کی گئی جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ انہوں نے طلاق دی اپنی بیوی کو حالانکہ وہ حیضہ تھی تو پس معیوب سمجھی گئی یہ بات آپ پر او سونے تک گل گئی سونے فرمایا بھی رجوع کرے تو پس رجوع کر لیا جناب عبداللہ نے ان سے اپنی بیوی سے پھر طلاق دی اس کو اس کے طہر میں پھر طہر آیا تو پھر قال محمد رحمہ اللہ وابی ناخذ اس کو ہم لیتے ہیں بھی اگر حیض طلاق دے تو رجوع کر لوے لیکن اور نہیں دیکھتے ہم یہ کہ طلاق دے اس کو اس کے طہر میں اس حیض سے کہ طلاق دی تھی اس کو اسی میں سنیں جی جیڑا اگوں تو ہونا نا ان دے وجہ طلاق دے وے لیکن طلاق دے اس کو جب کہ پاک ہو حیضہ اخرى سے اس تو بعد طہر پھر آوے حیض پھر طہر آیا جی دینا چاہتا ہے تو ہون دے وے فارغ کرنا چاہتا ہے پہلے تو کو رجوع ہو گیا نا تو رجوع تو بعد بیوی بحال ہوگی تو تنوں چھڑنا چاہتا سی لہذا انہیں انج دے وے جی سمجھے ہی انہو طلقا امراتہو جی اور تطلیقہ واحدہ جیسا کہ مسلم شریف کی روایت میں وہی حائض یہ جملہ حالیہ معترض وچ ہے فراجا اور ایک روایت میں ہے کہ سوال کیا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
سونے فرمایا حکم دیں ان کو کہ چاہیے کہ رجوع کرے بیوی سے، پھر روکے اس کو حتیٰ کہ پاک ہو، پھر حیضہ ہو، پھر پاک ہو، پھر اگر چاہے تو روکے اس کو بعد اس کے، اور اگر چاہے تو طلاق دے اس کو، لیکن پہلے سے کہ مس کرے اس کو، پہلے سے کہ شابہ شابہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے یہ بات کہ آپ نے طلاق دی اپنی بیوی کو حالانکہ وہ حائضہ تھی، پس معیوب گزری یہ بات آپ پر، پس رجوع کیا آپ نے بیوی سے، پھر طلاق دی انہیں اس کے طہر میں۔ قال محمد و بہ ناخذ، اور نہیں دیکھتے ہم یہ کہ طلاق دے شخص اپنی بیوی کو اس طہر میں، وہ طہر جو حیض سے ہے کہ طلاق دی تھی اس حیض میں بیوی کو، اور لیکن طلاق دے اسے جب پاک ہو جائے حیض اخرى سے۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفۃ عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم قال اذا اراد الرجل ان يطلق امرأته وهي حامل فليطلقها عند كل غرة هلال۔ قال محمد وبه كان يأخذ ابو حنیفۃ رحمہ اللہ تعالی، واما في قولنا فطلاق الحامل للسنة تطليقة واحدة يطلقها في غرة الهلال أو متى شاء ثم يدعها حتى تضع حملها، وكذلك بلغنا عن الحسن بلغنا باجیا بلغنا وكذلك اے پہلے پکانا حدثنا، حدثا ماضی تے نام مفعول ہے، بالغنا بالغ ماضی فاعل اگے تے نام مفعول بھی ہے، اے جمع منتل جمود سیگے نہیں ہے کہ پہلے تے گل پکاؤ او جی بلغنا، اے بالغنا تے حدثنا نام مفعول بھی نے، سانو پہنچی ایک گل جی، ہاں جی، وكذلك بلغنا عن الحسن، ہم نے نہیں پہنچائی، سانو پہنچی یہ گل، عن الحسن حد ہو گئی یار، جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما، وكذلك بلغنا ذلك عن عبد اللہ بن مسعود۔ روایت کی گئی ہے جناب ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا جب ارادہ کیا رجل نے یہ کہ طلاق دے اپنی بیوی کو حالانکہ وہ حاملہ ہے، جی حالانکہ وہ حاملہ ہے، پس چاہیے کہ طلاق دے اس کو ہر چاند کے غرہ میں، جدو نواں چند چڑھے نا تو ادو انہوں طلاق دے وے، انج کر کے وہ 3 پوریاں کر سکتا ہے۔ قال محمد رحمہ اللہ، اور اسی کو لیتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، فرماندے نے ہمیں 3 دے سکتا ہے۔ بہرحال ہمارے قول میں پس طلاق حامل کی لسنہ، سنو تو مانا وہ پڑھیا جی، لسنہ ایک ہی طلاق ہے، طلاق دے اس کو شروع چاند میں یا جب چاہے، چونکہ اب حاملہ ہے اندنا تعلق کو نہیں جی، پھر چھوڑ دے اس کو حتیٰ کہ جنے اپنا حمل، فرماتا۔ اور اسی طرح پہنچی ہے ہمیں بات حضرت حسن بصری، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور اسی طرح پہنچی ہے ہمیں یہ بات جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کہ وہ ایک طلاق دے وے تو چھڑ دے وے تے باہیں جدوں مرضی دے وے۔ جی سنیں او عند کل اے فی ابتداء کل شہر، غرہ ہر شے میں اس کے اول کو کہتے ہیں، اور جڑی کتاب السارن امام ابو یوسف کی وہاں یہ لفظ ہے کہ طلاق دے اس کو ہر چاند کے شروع میں، راس کا لفظ ہے، یا جب یا چاہے وہ جو ظاہر ہو اس کے لیے، سنیں وابی ہی کانا یا خذ ابو حنیفہ تھا وابو یوسف کا بھی یہ مذہب ہے۔ جی روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں جب ارادہ کرے رجل یہ کہ طلاق دے اپنی بیوی کو حالانکہ وہ حاملہ، پس چاہیے کہ طلاق دے اسے ہر چاند کے شروع میں۔ قال امام محمد فرماتے ہیں اسی کو لیا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے، اور بہرحال ہمارے قول میں پس طلاق حامل کی سنہ ایک طلاق ہے، طلاق دے اسے چاند کے شروع میں یا جب چاہے، پھر چھوڑ دے اسے حتیٰ کہ جنے اپنا حمل۔ اور اسی طرح پہنچی ہے ہمیں بات حضرت
حضرت حسن بصری اور جابر بن عبداللہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ اور اسی عنہ طرح سے پہنچی ہمیں یہ بات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. باب من طلق امرأته وهي حامل. باب وہ بندہ جس نے طلاق دی اپنی بیوی کو حالانکہ وہ حاملہ ہے. باب وہ بندہ جس نے طلاق دی اپنی بیوی کو حالانکہ وہ حاملہ ہے. محمد قال اخبرنا ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ فی المطلقة والمختلعة والمولى منها إن كانت حبلى أو غير ذلك أن لها النفقة والسكنى حتى تضع إلا أن يشترط زوج المختلعة بعد الخلع ألا نفقة لها. قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. روایت کی گئی جناب ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلقہ کے بارے میں، خلا والی کے بارے میں، جس سے لا کیا گیا اس کے بارے میں، اگر وہ حبلہ ہے، اگر وہ حبلہ ہے یا حبلہ کا یہ کہ اس کے لیے نفقہ ہے اور سکنا ہے، اگر وہ کیا ہے حاملہ ہے تو حتیٰ کہ حمل وضع حمل ہو. سنیں مگر یہ کہ علاق کیتا ہے نا 4 مہینے تک تو نفقہ ہی ہے بھی انہیں نہیں گیا تو طلاق بینا ہوئی ہے تو ہون گل ہے بھی ہون نفقہ دے ذمہ ہے جی. مگر یہ کہ شرط کرے خلا کرنے والی کا زوج خلا کے بعد یہ کہ نہیں نفقہ اس کے لیے، یہ گل ٹھیک ہے بھی خلا کیتا ہے بھی میں نفقہ کو نہیں دینا عدت دا تو اس آکھیا بھی ٹھیک ہے. کالا محمد رحمہ اللہ وابینا خوزو وہو قول وبی حنیفہ رحمہ اللہ. اور متعلقہ اور رجی ہوئے تو پاویں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر طلاقیں دی نا زوج نے بیوی کو کتنی یا طلاق دی عوض کے بدلے تو مگر جب کہ ہو حاملہ، اور حجت ان کی وہ ہے جو روایت کی گئی جناب فاطمہ بنت قیس سے، وہ کہتے ہیں مجھے طلاقیں دیں میرے زوج نے 3 طلاقیں اور نہیں مقرر کیا میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکنا اور نام. جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رد کی تھی اس کی بات، فرمایا کہ نہیں چھوڑ سکتے ہم اپنے رب کی کتاب کو اور نہ اپنے سونے نبی کی سنت کو ایک عورت کے قول پر. ہم نہیں جانتے کہ اس کو محفوظ رہی ہے بات یا نویں گل. سنو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جناب فاطمہ بنت قیس جو ہیں وہ تھی ایک مکان وحش میں، تو خوف کیا گیا اس کے علا ناحیتہا، پس اس لیے رخصت دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تو پیکے چلی جا جی جتھے رہندی سی وہ حفاظت کوئی نہیں سی. اے گل سی جی سکنا تے نفقہ نہ ہونے دی وجہ جڑی بنی جی. حتیٰ تادا یعنی اگر کیا ہو حتیٰ تادا ہے نا، اچھا بالمولا میں نا الا سے ہے اور لغت میں وہ گل پڑی جنا یمین، اور شرع میں عبارت ہے روکنا اپنے آپ کو منکوحہ کے قربان سے کتنا پس زیادہ. یہ منع جو موقد ہو کس کے سے اچھا بس حتیٰ تادا یعنی اگر ہے وہ تو پھر اتوں تک نفقہ دینا ہے، وگرنہ پس عدت متعلقہ رجیہ ہو یا 3 حیض ہے، اور اگر حیض نہیں آتے صغر یا کبر کی وجہ سے تو عدت ان کی، اور متوفہ عنہا زوجہ کی عدت تو انہا چیر انہیں سکنا بھی ہے تو خرچہ بھی ہے. لیکن خامد فوت ہو جائے تو پھر نفقہ نہیں ہوں وہ وراثت مل دی ہے جی. حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطلقہ کے بارے میں، خلع والی کے بارے میں اور جس سے علاق کیا گیا اس کے بارے میں، اگر ہو وہ حاملہ یا اس کا غیر، یہ کہ اس کے لیے نفقہ ہے اور سکنا ہے حتیٰ کہ اپنا وضع حمل رکھے، مگر یہ کہ شرط وضع حمل رکھے کو طور پہاڑ حتیٰ کہ جنے اپنا حمل
مگر یہ کہ شرط لگائی خلو والی کے زوج نے خلو کے بعد یہ کہ نہیں نفقہ اس کے لیے. انہیں شرط لے میں نفقہ کو نہیں دینا تو اس آگے ٹھیک ہے پاپا نہ دیں. قال محمد رحمہ اللہ تعالی وبی ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. بابو طلاق الرجعیہ پڑھ چا تو تینوں کی ساس سکتا بھئی. الجاریۃ التی لم تحد وعدتها. باب طلاق لونڈی کی وہ لونڈی جو نہیں حیضہ اور عدت اس کی. جی باب لونڈی کی طلاق وہ لونڈی جو نہیں حائضہ اور عدت اس کی. یا جاریت مراد عامین جہاں جی ہم لڑکی کی آگے. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ قال اذا طلق الرجل امرأته وهي جاریۃ لم تحد فلتعتد بالشهور فإن حاضت قبل أن تنقضي الشهور لم تعتد بالشهور واعتدت بالحيض. قال محمد وبه ناخذ. روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آپ فرماتے ہیں جب طلاق دی رجل نے اپنی بیوی کو اور حالانکہ وہ لڑکی ہے وہ جاریہ ہے جو لم تحد ہے لڑکی ہے جس کو تو پس چاہیے کہ عدت گزارے مہینوں کے ساتھ. لونڈی نہیں مراد لڑکی بھی ان عدت 3 مہینے میں اور اگر حیض آ گیا پہلے سے کہ گزارے عدت تو نہ عدت گزارے بلکہ ہن 3 حیض مڈو شڈو اور عدت گزارے حیضوں کے ساتھ. قال محمد رحمہ اللہ وابی ناخذو وابی اوے خدروں میں یا جاریہ یعنی غیر بالغہ اور غیر مطالعو. جاریہ یعنی اللہ لا تحیدو اور عدت گزارے کس کے ساتھ اے مستانفن اے پچھلی ختم ایتھوں نمی 3 حیض شروع ہونے نہیں ہونا. ہاں جی جناب ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ کتنا کو ٹائم ہو گیا جب آپ نے فرمایا کہ جب 20 منٹ ہیں. اچھا ٹوٹ شابہ. جب طلاق دی رجل نے اپنی بیوی کو حالانکہ وہ لڑکی ہے جسے حیض نہیں آتا پس چاہیے کہ عدت گزارے مہینوں کے ساتھ. پس اگر حیض آ گیا پہلے اس سے کہ گزرے مہینے تو نہ عدت گزارے مہینوں کے ساتھ عدت گزارے حیض کے ساتھ. قال محمد رحمہ اللہ تعالی وبہ ناخذ.